ایرانی عوام سڑکوں کے اوپر تشکر پاکستان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان از دا موسٹ فیورٹ نیشن ان ایران رائٹ ناؤ، ابھی کے جو حالات ہیں. اور میں نے پچھلے 35 سال میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایرانی عوام، گورنمنٹ، سپریم لیڈر ایک ہی ملک کی اتنے تعریف کرتے ہیں. بلیو می، میں نے ٹھیک، نہیں دیکھا. تو تو اس اس کا لیے مطلب، بہت. جی، جی، اس کا مطلب یا یہ ہے کہ پاکستان موسٹ فیورٹ ہے. پاکستان کے لیے ایران کچھ بھی کرے گا. جیسے لاریجانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم بلینک چیک دیتے ہیں پاکستان کو، اگر وہ ہمیں کہتا ہے کہ مذاکرات کے لیے آ جاؤ، ہم آ جائیں گے. لیکن پاکستان ہمیشہ یہ بھی انتباہ کرتا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں، ہم تو ایرانی ہیں، ہماری زبان ایک ہی ہوتا ہے. اگر ہم ہاں کہتے ہیں تو وہ ہاں ہیں. لیکن آپ کے جو دوسرا فریق ہے جو آپ نے ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک ایسے جھوٹے لوگ ہیں جو کسی بھی ملک اور کسی بھی شخص کو اپنے مفادات کے لیے سیکریفائس کر سکتے ہیں. یہ جھوٹ بول کے آپ کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں. اس لیے یہ جو مذاکرات کا مرحلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، آئی بلیو ایران کی تو ویسے بھی فتح ہو گئی، پچھلے 40 دنوں سے فتح ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے اتنا حساس معاملے کو، اتنے حساس موڑ کو بسلامت پہنچانا اور اس مذاکرات کو شکل دینا، آئی بلیو کہ ایک بہت بڑی سیاسی اور پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی، ہیومینیٹیرین، کسی بھی آپ اینگل سے دیکھیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ایران اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست کی بات بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، اس مذاکرات کی جو کوشش ہے، جو میں اور ایران کی ہر عوام پاکستان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لاسٹ منٹ تک اپنی کوشش نہیں چھوڑی. مجھے پتا ہے کل رات جب مجھے کال آئی تھی، آئی نو اباؤٹ اٹ، کہ وہ لاسٹ منٹ تک کوشش کرتے رہے. تو اس کے لیے تو ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں. پاکستانی عوام کی جو محبت ہے، میں ہر انٹرویو کی بات اپنے، یقین کریں مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں لوگوں کی محبت پڑھوں، اس کی جواب تو دور کی بات ہے. اتنی محبت ہے لوگوں کو ایران اور ایرانیوں کے ساتھ، اسپیشلی جب یہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ لڑے. تو میں آپ کو بتا دوں. جی. یا ایک سوال مجھے کرنے دے. جب آپ کو اتنا اعتبار بھی ہے، جب آپ کو اتنی محبت بھی ہے، تو جب پاکستان، اور آپ نے دیکھا کہ کل کی رات ہمارے نہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے، ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، اور پورے کا پورا آپ کہیں کہ وزارت خارجہ، پورا پاکستان جو کھڑا تھا ایران کے ساتھ، وہ ایک گزارش بھی تو کر رہا تھا نا. اور وہ گزارش یہ تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ، چونکہ آپ کو پتہ ہے، دیکھیں عربوں کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں فرام دا ڈے فرسٹ، کہ جب پاکستان کی کریشن ہوئی ہے اور ابھی تک. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب بیلنس رہے سارا کچھ، اور یہ کوئی غلط ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کے معاملے پر تھوڑا سا احتیاط کی جائے، یا اوور آل جو عرب کنٹریز ہیں احتیاط کی جائے، تو وہ پھر کیوں نہیں ہوا؟ کل کا جو ایک واقعہ پرسوں کا ہوا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، ایک بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کو جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو 29 نشست ہے، اس میں پاس ہونے والی قرارداد پیش کرتا ہوں. قرارداد نمبر ہے 3314 1974. اس 1947 میں اس کی 1974 میں یہ قرارداد پیش ہوئی اور وہاں پہ اپروو بھی ہوا. آرٹیکل 3 کے شق نمبر F یہ لکھتا ہے: اگر کوئی ملک اپنی سرزمین کسی جارح کے استعمال کے لیے فراہم کرے تو وہ ملک بھی جارح تصور کیا جائے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات، ایران نے بہت ریسٹرین دکھایا. ایران کے پاس صرف ایرانی انفارمیشن نہیں، پورا دنیا بتا رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر بہت بڑا اڈا امریکن کو دیا گیا. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کتنے سولجرز، امریکن میرینز سعودی عرب کے اندر ہیں. اور اس اڈے سے یہ لوگ اپنے جیٹ طیارے لے کے ایران کے اوپر آ کے بم برسا کے واپس گئے. ریفیولنگ وہاں سے ہوئی، اور جو یہ کاروائی کرنا چاہ رہے تھے وہ سب ان کی بدولت اور ان کی مدد کے تحت ہوئی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، پاکستان جب ایران کو کہتا ہے کہ بھائی آپ سعودیہ کے اوپر اٹیک نہ کرے، کبھی سعودیہ کو بھی کہا ہے کہ بھائی آپ اپنے اڈے نہ دیں امریکنز کو؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ ہے ان کی ایک قرارداد ہے، مجبوری ہے. ایران کا ریسٹرین آپ دیکھیں،
کہاں پہ ہٹ کر رہا ہے؟ سعودی اڈوں کے اوپر نہیں کر رہا ہے، صرف ملٹری بیس کے اوپر کر رہا تھا، جہاں پہ امریکنز کے بہت بڑے بڑے طیارے تھے. ایک ایسٹ 3 کو جو ملٹری آنکھ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اسی اڈے میں انہوں نے ہٹ کیا. اس کے بعد کہاں پہ ہٹ کیا؟ ایک کیمیکل کمپلیکس، ایک بہت بڑا ہب تھا الجبیل کے نام سے. یہ بہت دور ہے، بہت دور ہے. جہاں دیکھیں، ہم سعودیہ کی بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ حرمین شریفین، جو ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جاتے ہیں. ہم بھی خانہ خدا کے طواف کرتے ہوئے پاکستانی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے لیے حرمین شریفین اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرمین شریفین کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھے تو ایران اسی وقت پاکستان کے ساتھ جا کے حرمین شریفین کا دفاع کرے گا. وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے حرمین شریفین کا دفاع. لیکن آپ جب ایسٹ آف سعودی یا جہاں پہ امریکن اڈے ہیں وہاں امریکن فوجیوں کو آپ بٹھا دیں گے، ان کی جہازوں کو آپ اجازت دیں گے، اور وہی جہاز ایران کے مسلمان شہری کو رمضان کے مہینے میں قتل کریں گے، تو آپ کیسے چپ بیٹھ سکتے ہیں؟ جب پرسوں کی جو بات ہے، میں اس کو بھی بتاؤں پرسوں کیا ہوا. ترسوں رات کو تقریباً صبح 4:30 بجے انہوں نے ایران کے جو مین پیٹروکیمیکل ہب ہے جس کو اسلویہ کہا جاتا ہے، کویت اور سعودی عرب سے پروازیں اڑ کے وہاں چلے گئے اور ایران کی دو بہت بڑا جو پیٹروکیمیکل پروڈکٹس بناتے تھے اس کو ہٹ کیا. تو ایران نے جوابی کاروائی میں الجبیل کے اوپر، جہاں امریکن مفادات کی کمپنیز پیٹروکیمیکل کی کام کرتے ہیں، اس کو ہٹ کیا اور کویت کے اندر ہٹ کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی جارح ایک وطن کو کسی پڑوسی ملک کے خاک کو یوز کرتے ہوئے وہاں سے آپ کے اوپر اٹیک کرے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیا افغانی مسلمان نہیں ہے؟ تو آپ جب افغانستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، آپ کا کیا ایکسکیوز ہے جو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ ٹی ٹی پی کو پناہ دے رہے ہیں. ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں، یہ آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، یہ نقشہ ہے، کائنڈلی ان کو اپنے ملک بدر کریں تاکہ ہم ان سے نمٹیں. آپ نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے ٹھکانوں پہ مار رہے ہیں. بہو یہی کام ایران کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ. کہہ رہا ہے کہ بھائی امریکنز کو اپنے اڈوں سے اٹھا لیں، ان کو کہیں کہ آپ کی سرزمین یوز نہ کریں، لیکن اگر بار بار آپ کی سرزمین یوز کر رہے ہیں تو ہم ان کے ٹھکانوں پہ ضرور وار کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا.